السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کو تخلیق کرنے والا، ساری کائنات کی تخلیق کرنے والا، یعنی ساری کائنات کو وجود بخشنے والا اور ہر مخلوق کی حفاظت اور اس کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا واحد صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر کے لائق صرف اور صرف اسی کی ذات اقدس ہے، اور درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، سورہ قمر کی آیت نمبر 41 سے آج کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ تدبر کرنے، ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور بلا شبہ یقیناً آل فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے آئے، آل فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے آئے۔ تو آل فرعون کے پاس ڈرانے والے یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، یہ انبیاء پہنچائے گئے۔ کس چیز سے ڈرانے کے لیے؟ ان کی سرکشی سے، اور ان کی سرکشی میں پہلی سرکشی یہ تھی، پہلا جرم یہ تھا کہ وہ شرک کرتے تھے، اور اس حد تک فرعون بڑھ گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو الہ کہنے لگا تھا، اپنے آپ کی عبادت کرانے لگا تھا، اپنے آپ کو رب کہلوانے لگا تھا۔ اور دوسرا جرم انہوں نے یہ کیا کہ بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کرتے تھے، یعنی اللہ رب العزت کا حق مخلوق کو دیا یا اپنے آپ کی عبادت کرانا چاہا فرعون نے، اور ظلم یہ کہ انسانیت کے اوپر ظلم کیا، بنی اسرائیل کو اس نے بنی اسرائیل کے اوپر جیسا چاہتا ویسا ظلم کرتا۔ تو انہیں ڈرانے کے لیے دو انبیاء آئے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، کہ تم یہ جو عمل کر رہے ہو یہ خالق کائنات کو ناراض کرنے والا عمل ہے، یہ عمل سے تم تباہ اور برباد ہو جاؤ گے، تمہاری سلطنت اور جس کا تمہیں بہت غرور ہے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ ایسا جرم ہے، یہ تمہیں تباہ کر دے گا۔ اس بات سے انہیں ڈرانے کے لیے گئے تھے، اسے سمجھانے کے لیے کہ اس سے نصیحت، اور اس نصیحت کو کیا اس نے قبول کیا؟ اس نصیحت کو اس نے قبول نہیں کیا، جبکہ صرف نصیحت نہیں کی گئی، انبیاء علیہ السلام کے نبی ہونے کا یقین اسے دلایا گیا معجزات کے ذریعے سے بھی، جو آیت نمبر 42 میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ انہوں نے ہمارے سب نشانیوں کو جھٹلایا۔ مصر کے بادشاہ فرعون اور اس کے جو ساتھی تھے یا مصر کی جو عوام تھی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ہر نشانیوں کو جھٹلایا، یعنی نشانی کو سمجھ لیے اور پھر اس کا انکار کیا۔ ایک تو نہیں، تقریباً 9 نشانیاں ان کو دکھائی گئی، جیسے ید بیضا اور عصا کا سانپ بننا، اور بھی نشانیاں، اور ان نشانیوں کے ذریعے سے اور موسیٰ علیہ السلام کی وعظ و نصیحت، موسیٰ علیہ السلام کے دلائل، خالق کائنات کے ایک ہونے کے تعلق سے، وجود باری تعالیٰ کے تعلق سے جو دلائل تھے، اس دلائل کو سن کر کے اور آپ کے معجزے کو دیکھ کر کے یہ سمجھ چکے تھے کہ یہ وقت کے نبی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے جھٹلایا، انکار کیا۔ ان پر حجت پوری ہو چکی تھی، جب کبھی ان کے اوپر کوئی عذاب آتا تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑ کر آتے اور کہتے کہ اس عذاب سے، اللہ رب العزت سے اس عذاب کو ہٹوا دیجئے، ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے۔ تو انہیں اس چیز کا بخوبی اندازہ ہو چکا تھا یا یقین ہو چکا تھا کہ ہم پر یہ جو عذاب آیا ہے اس وجہ سے آیا ہے کیونکہ ہم نے رب کا حق مخلوق کو دیا ہے اور بنی اسرائیل کے اوپر ظلم، انسانیت کے اوپر ظلم کیا، اور اس عذاب سے کوئی اگر رکوا سکتا ہے تو وقت کے نبی ہے۔ تو نبی پر بھی ایمان، اپنے جرم کو بھی سمجھ لیے، اور جرم کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا اس بات کو بھی جان لیے، اور اس بات کا بھی یقین کہ عذاب پہنچانے والا رب ہے، خالق کائنات ہے، اور موسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو عذاب کو روکنے والی ذات بھی اسی کی۔ اسے کہتے ہیں حجت کا پورا ہو جانا۔ ہم اپنے تعلق سے دیکھیں، ہم پر بھی عذاب آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ رب کے سامنے بیٹھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کوئی نیک شخص دکھتا ہے تو اس سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، گویا کہ ہمیں صاحب پتہ چل گیا،
ہمارے لیے حجت تمام ہو گئی کہ ہم نے یہ گناہ کیا، اس وجہ سے عذاب آیا ہے، اور اس عذاب آیا ہے اللہ کی طرف سے، اور روک سکتا ہے صرف اور صرف اللہ۔ حجت پوری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر انکار کریں گے، یعنی توحید کو قبول کرنے کی اور ظلم سے رک جانے کی کو اگر ہم تسلیم نہیں کریں گے، یہی ہے انکار کرنا۔ حقوق کی ادائیگی نہ کرنا، حقوق اللہ اور حقوق العباد، بس اسی میں پورا دین سمٹا ہوا ہے۔ تو اس کا اگر ہم انکار کر دیں گے تو جیسے فرعونیوں نے کیا تھا، تو آگے سنیں، انہوں نے ہماری سب نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ایک زبردست قدرت والے کی پکڑ نے اسے اسی طرح پکڑ لیا، مطلب قدرت والے کی پکڑنے کی طرح اسے پکڑ لیا۔ یعنی اللہ رب العزت جو قدرت والا ہے، جو بڑی بڑی سلطنتوں اور بڑی بڑی بادشاہتوں اور حکومتوں کو منٹوں کے اندر بنانے اور مٹانے کی قدرت رکھنے والا ہے، اس قدرت والے رب نے اسے پکڑ لیا۔ اور ہم سب جانتے ہیں اس واقعے کو کہ سمندر کے اندر یہ دونوں طرف سے سمیٹ لیے گئے اور تباہ اور برباد کر دیے گئے، اور اسے عبرت نشانی بنا کر کے اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا، اور اس کی لاش آج بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ وہ بے بس ہو کر کے پڑا ہوا ہے، بے عزت ہو کر کے پڑا ہوا ہے، مصر کا بادشاہ، کیونکہ اس نے جو جرم کیا تھا، وہ جرم کیا تھا کہ اس نے توحید کا انکار کیا تھا اور انسانیت کے اوپر ظلم کیا۔ اتنی بڑی سلطنت اور اتنی بڑی بڑی طاقتوں کو مشرکین مکہ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی بڑی طاقتیں اللہ رب العزت کے حکم سے ٹکرائی، نبی کے حکم سے ٹکرائی، ان کا انکار کیا، اللہ رب العزت نے اسے نیست و نابود کر دیا۔ تم کون سی چیز ہو؟ تم ان کے سامنے کیا وقت رکھتے ہو؟ اور ہم بھی اپنے آپ کے بارے میں سوچیں کہ اتنی بڑی بڑی طاقتوں کو اللہ رب العزت نے زیر کر دیا منٹوں کے اندر، اور ہم بغاوت کر رہے ہیں۔ ہمیں کس کی امید ہے کہ اللہ کے عذاب سے ہمیں کون بچا سکتا ہے؟ اللہ کی پکڑ سے ہمیں کون روک سکتا ہے؟ کون سی فوج ہے ہمارے پاس جو اس کے مقابلے میں آ جائے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو اللہ رب العزت کی ان نصیحتوں پر ہم اصل میں نصیحتوں کو قبول کریں کہ اگر ہم نے نافرمانی کی، حقوق کی ادائیگی نہیں کیا، تو اللہ رب العزت اسی طریقے سے ہمیں تہوبالا کرے۔ اے اہل عرب، آیت نمبر 43 میں اللہ رب العزت نے اب خطاب کرا ہے عرب والوں سے، کیا تمہارے یہ کفران کافر سے بہتر ہے؟ مطلب یہ جو کفر کرنے والے لوگ تھے، کیا تم ان سے بہتر ہو؟ یہ بڑی بڑی طاقتوں کا اللہ رب العزت نے جو ذکر کیا ہے، مصر کے بادشاہ کا، اور اس کے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کا، عاد اور سمود کا، اور ان لوگوں نے انبیاء کا انکار کیا اور انہیں تہوبالا کر دیا گیا، کیا تم ان سے زیادہ طاقتور ہو؟ تو اے اہل عرب، کیا تمہارے کفران یعنی کافروں سے بہتر ہے؟ ان سے بہتر تم کافر ہو؟ ان سے بہتر تم اللہ کے انکار کرنے والے ہو؟ یا کہ یہ تمہارے پاس صحیفوں میں کوئی نجات لکھی ہوئی ہے؟ کیا اس کے پہلے آسمانی صحیفوں میں تمہارے لیے کوئی نجات لکھی ہوئی ہے کیا، کہ عرب کے لوگوں کے اوپر عذاب نہیں آئے گا؟ وہ نبی کا کتنا بھی تکذیب کرتے رہیں، قرآن و حدیث کا انکار کرتے رہیں، منمانی زندگی جیتے رہیں، کیا کوئی پرانے صحیفوں میں یا تورات، زبور اور انجیل میں کیا تمہارے لیے کوئی ایسا حکم آ چکا ہے، تو کوئی ایسا اللہ رب العزت کی طرف سے انعام آ چکا ہے کہ تمہیں عذاب نہیں دیا جائے گا؟ اور اس ضمن میں ہم اپنے آپ کو سوچیں کہ کیا ایسا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ہم پر عذاب نہیں ہوگا؟ کیا ہمارے لیے کوئی ایسا وعدہ ہے کہ ہم خوب اللہ کے کلام کا انکار کریں، نبی کے فرمان کا انکار کریں، من مانی زندگی جیے، اور ہم آخری امتی ہیں یا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اس لیے ہم بچا لیے جائیں گے؟ کیا کوئی ایسا وعدہ ہے اللہ رب العزت کا؟ پھر کیوں؟ یا کیا ہمارے پاس فوج ہے، کوئی طاقت ہے ہمارے پاس، یا کوئی ہماری سفارشی کرنے والا ہے؟ کیا کس وجہ سے ہمارے اندر اتنی دلیری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی، اس کے نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ اس کے ہاں جو بھی جرم کرتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے، وہاں حسب نسب نہیں دیکھا جاتا، کون ہے، کس کا ہے، کیا ہے، کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مشہور حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی، اپنی بیٹی سے کہہ دیا کہ میں حشر کے میدان میں کوئی کام نہیں آنے والا۔ کیا چیز کام آئے گی؟ ہمارے اعمال کام آئیں گے، حسب نسب بھی کام نہیں آئے گا، اہل بیت ہے یہ بھی کام، جبکہ بے شمار فضائل ہے حضرت فاطمہ کے، اہل بیت کے، لیکن قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو خبردار کر دیا گیا، بیٹی کو سامنے رکھ کر کے نبی مکرم نے خبردار کر دیا کہ خبردار ہو جاؤ، تم اس گمان میں مت رہنا کہ میں فلاں کی خاندان سے ہوں، یا میرے والد یہ تھے، یا میرے نبی یہ تھے، کچھ نہیں، جو تمہارے اعمال ہیں وہی عمل تمہارے کام آئے۔ آیت نمبر 44، کیا وہ مشرکین کہتے ہیں کہ ہم بدلہ لینے والی جماعت ہے؟ اور وہ مشرکین کا یہی غرور تھا کہ ہم جنگجو قوم ہیں، اور واقعی جنگجو قوم تھی، لڑائی، قتل، غارت گری گویا کہ ان کی گھٹیوں میں کے اندر ملی ہوئی تھی، قوموں کو لوٹ لینا، قبائل کو لوٹ لینا، یا مسافروں کو لوٹ لینا، ختم کر دینا، قتل، غارت گری، تو اس کا بھی ان کو غرور تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کیا وہ مشرکین کہتے ہیں کہ ہم بدلہ لینے والی جماعت ہے، کہ اگر تم ہم سے لڑو گے تو ہم تم سے بدلہ لے لیں گے؟ اب اللہ رب العزت نے
جہاں پر نصیحتیں کر رہا ہے کہ دیکھو فلاں قوم کو، فلاں قوم کو، فلاں قوم کو، فلاں نبی، فلاں نبی، فلاں نبی کو ان نے انکار کیا، اللہ رب العزت نے انہیں کس طریقے سے نیست و نابود کیا۔ ابھی تک یہ بات چل رہی، اب اللہ رب العزت ان کی آگے کی خبر بتا رہا ہے کہ چند وقت بعد تمہارے ساتھ یہ عالم ہونے والا ہے، اور اللہ تو عالم الغیب ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ انہیں خبر دی آیت نمبر 55 اور 56 کے اندر، ان قریب یعنی بہت قریب ایسا ہونے والا ہے، ان قریب وہ جماعت شکست کھائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر کے بھاگ جائیں گے۔ ان قریب ایسا ہوگا کہ یہ جو مشرکین جماعت ہے یہ شکست کھائے گی اور پیٹ پھیر کر کے بھاگے گی۔ جو یہ آج دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جنگجو قوم ہیں اور ہماری جماعت ہے اور ہم لڑ سکتے ہیں، فلاں ہے فلاں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے خبر دی کہ بہت جلد ایسا ہونے والا ہے کہ یہ پیٹ پھیر کر کے بھاگیں گے، اور دنیا میں یہ جو بے عزتی اور ذلت ہوگی کہ یہ ہاریں گے اور بھاگیں گے پیٹ پھیر کر کے، یہ تو ایک ہے ہی، لیکن آیت نمبر 46 کے اندر فرمایا بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے۔ اصل جو ان کے لیے وعدہ ہے وہ تو قیامت کا ہے، قیامت کے عذاب کا ہے، اور قیامت بہت بڑی آفت اور نہایت تلخ چیز ہے، نہایت سخت چیز۔ یہ دنیا میں تو ان کو عذاب ملے گا ہی، یہ یہاں پٹیں گے، ذلیل ہوں گے، بے عزت ہوں گے، بھاگیں گے یہاں سے، لیکن اصل جو وعدہ ہے وہ آخرت کا، وہاں انہیں جو سخت عذاب دیا جائے گا اور وہ ٹھہرنے کی بری جگہ ہے۔ اس تعلق سے امام بخاری نے اس آیت کے تعلق سے فرمایا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ آپ بدر کے دن خیمے میں تھے، اور بدر کا دن ہم جانتے ہیں کہ کیسا دن تھا، تعاقب کرنے کے لیے صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کے مقام پر گئے تھے، لڑائی کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ اس میں اکثر جو تھے وہ انصاری صحابی تھے جو لڑائی کی چیز کو جانتے بھی نہیں تھے، کسان قسم کے لوگ، اور نہ ہی ان کے پاس تلواریں تھیں، اور یہ مہاجر بھی تھے، اس میں مکہ کے بھی صحابہ تھے، نہ ان کے پاس زرہ تھی، نہ ان کے پاس جو ہے تلوار تھی، نہ ان کے پاس ساز و سامان تھا لڑائی کا، کچھ نہیں، کیونکہ یہ تو محاصرے کے لیے اپنی جو دولت تھی جس کو یہ لوگ بیچنے کے لیے آ رہے تھے یا بیچ کر کے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کے تعاقب کے لیے، اپنی دولت کی تعاقب کے لیے لوگ وہاں پہ پہنچے تھے، لیکن معاملہ ایسا ہو گیا بدر کے مقام پر کہ جنگ کرنے کی نوبت آ گئی اور اللہ کا بھی حکم آ گیا۔ اب ادھر صرف 313 ہیں، ادھر ہزاروں کا لشکر ہے، اور وہ پورے تیار ہو کر کے آئے تھے، لیس ہو کر کے آئے تھے کہ بہت اچھا مقام ملا ہے، یہ یہاں پہ نہتہ پہنچ گئے ہیں بغیر ہتھیار کے، بغیر ساز و سامان کے، بغیر تیاری کے، اور اب ہمیں موقع مل گیا ہے اور اب ہم تو اس اسلام کو سمیٹ کر کے رکھ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں اور اپنے خالق کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہ اللہ بچا لے اس جماعت، اگر یہ نہیں بچی تو اب روح زمین پہ کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا اللہ۔ اور وہ کیفیت کو بھی ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ 13 اور 15 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹھی بھر جماعت کو اکٹھا کیا ہے، ہر قسم کی قربانی دے کر، ہر قسم کی قربانی دے کر کے، آندھی اور طوفان کے حوالے اپنے آپ کو کر کے اس مضبوط اور اس ایمان والی جماعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کیا تھے، اور یہ اب بدر کے مقام پر آ گئے۔ یہ بہت قیمتی لوگ تھے، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی قیمتی جماعت تھی، سب کچھ قربان کر کے نبی مکرم نے انہیں حاصل کیا تھا، اور یہ ایسے جنگجو قوم کے سامنے حاضر ہو گئے تھے اور نہتا کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، گویا کہ موت کے منہ میں چلے گئے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کا اس حدیث کے اندر ذکر ہے جو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اے میرے رب، اے اللہ، میں تجھے تیرے عہد اور وعدے کی قسم دیتا ہوں، میں تیرے عہد اور وعدے کی قسم، یہی عہد کہ وہ پیٹ پھیر کر کے بھاگیں گے، اس آیت کو نبی مکرم نے یاد کیا اور کہا کہ میں تیرے عہد اور وعدے کی قسم دیتا ہوں۔ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ ایمان والوں کے ساتھ ہوگا، اللہ کا وعدہ ہے نا کہ اللہ ایمان والوں کے لیے کافی ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں اے اللہ، اگر تو چاہے تو آج کے بعد روح زمین پر کبھی بھی تیری عبادت نہ ہوگی، اگر تو نے یہی چاہ لیا اور یہ پکڑے گئے اور مارے گئے تو روح زمین پہ اب تیری عبادت کبھی نہیں ہوگی۔ اور ایسا کہہ کر کے اور بھی بہت سے الفاظ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے چادر مبارک جو ہے آپ کے شانے سے گر گئی۔ اس کیفیت کو دیکھ کر کے حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کے شانے کو پکڑا، آپ کے ہاتھ کو پکڑا، یعنی ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ رسول اللہ کی اس طریقے کے آنسو اور اللہ رب العزت سے آہ گزاری یہ ضرور قبول ہوگی۔ تو اب ابو بکر صدیق کہتے ہیں، ابو بکر صدیق نے کہا، اپنے ہاتھ سے آپ کو پکڑ لیا اور عرض کیا، ابو بکر صدیق نے اپنے ہاتھ سے آپ کو پکڑ لیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اب یہ کافی ہے، اب یہ کافی ہے، مطلب بس اتنا ہی، اللہ رب العزت ضرور سنے گا۔ آپ کی کیفیت ہی تھی۔ تو آپ نے خوب الہا وزاری یعنی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ اپنے رب تعالیٰ سے دعا کر لی ہے، بس کافی ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعا سے اٹھے اور اپنی
ذرا زیبتن کی، وہاں سے اٹھے، یعنی اپنے حجرے میں ہی تھے آپ، اپنے خیمے میں تھے، اور وہاں سے اٹھے اور اپنی زرہ جو جنگ کی جو کوچ ہوتا ہے اس زرہ کو زیبتن کیا، یعنی اس کو پہنے اور جلدی سے باہر نکلے اور اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی جو سورہ قمر کی آیت نمبر 45 اور 46 ہے کہ عنقریب یہ جماعت شکست کھا جائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر کے بھاگ جائیں گے، بلکہ ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت بہت بڑی آفت ہے اور نہایت ہی تلخ چیز ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4877۔ تو اس آیت کے ذریعے سے مشرکین مکہ کو ان کا انجام بھی بتا دیا گیا۔ پچھلے لوگوں کی تاریخ کے حوالے سے بھی ان کو نصیحت کی جا رہی تھی، اور اب کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے تو آگے کی خبر بھی دے دیا کہ دیکھو تمہارے ساتھ یہ انجام ہو رہا ہے، ابھی بھی نصیحت حاصل کر لو۔ لیکن اس قوم نے نصیحت حاصل نہیں کی اور آخر وہی بات آئی کہ جنگ بدر میں آ کر کے یہ سمیٹ لی، ان کے سرداران جو ہے وہ قتل کر دیے گئے، یعنی ظلم کا جو ہے وہ خاتمہ ہونا یہاں سے شروع ہوا۔ یہی وہ جنگ تھی جس نے تاریخ کے رخ کو پلٹنا شروع کیا۔ آیت نمبر 47، بلا شبہ مجرمین گمراہی اور دیوانگی میں ہیں۔ بلا شبہ مجرمین جو گنہگار ہیں وہ دیوانگی میں ہیں۔ یہی تو دیوانگی ہے کہ اس حقیر دنیا کے لیے اور اس دھوکے والی دنیا کے لیے، اس کھیل اور تماشے کے لیے انسان ایسا لگا ہوا ہے کہ اسی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ یہی دیوانگی، یہی پاگل پن کہ ایسی چیز جو ہاتھ نہیں آنا ہے، ایسی چیز جہاں پہ ہمیں نہیں رہنا ہے، ایسا سفر جو ختم ہونا ہے، ایسی زندگی جو کھیل اور تماشا ہے، پانی کے بلبلے کی طرح ہے کہ کب پھوٹ جائے، ختم ہو جائے، اور اس کے لیے سب کچھ انرجی، سب کچھ طاقت توانائی اسی کے پیچھے لگا دینا، یہ پاگل پن ہے۔ تو اس کو اللہ نے کہا بلا شبہ مجرمین، یعنی جو جرم کرنے والے گنہگار ہیں وہ دیوانگی میں ہیں، وہ پاگل پن میں ہیں۔ جس دن وہ آگ میں اپنے چہروں کے بل اکٹھے کیے جائیں گے، کہا جائے گا تم جہنم کے عذاب کے چھونے کا مزہ چکھو۔ ان مجرمین کو جہنم میں منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے ڈال دیا جائے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 34 میں وہ لوگ جو اپنے چہرے کے بل جہنم کے طرف اکٹھے کیے جائیں گے، وہی ٹھکانہ ہے، وہی ٹھکانے میں بدترین، مطلب وہ ٹھکانے میں بدترین ٹھکانہ ہے اور راستے کے اعتبار سے زیادہ گمراہ راستہ ہے۔ تو ان کو منہ کے بل جہنم کی طرف ڈھکیلا جائے گا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول، کافر کو قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل جہنم میں کیا جائے گا، یعنی جہنم کے اندر پھینکا جائے گا، تو جہنم کی طرف کیسے پھینکا جائے گا، یعنی یہ چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ ہستی جس نے اسے دنیا میں اس کے 2 پیروں پر چلایا وہ اس پر قادر نہیں کہ اس کو چہروں کے بل چلائے؟ یعنی جس رب نے، اور یہ بھی بات کتنے غور کرنے کی ہے کہ ہمارا یہ 6 فٹ کا جسم کوئی 70 کلو کا ہے، کوئی 80 کا ہے، کوئی 60 کا ہے، اور صرف 5 یا 6 انچ کے پنجے کے اوپر وہ چلتا ہے، اس کا بیلنس بنتا ہے۔ اس بیلنس بنانے کو اللہ رب العزت کی کتنی بڑی قدرت اور کتنی بڑی یہ شان ہے کہ وہ بندے کو اس پنجے کے اوپر اس کے بیلنس کو بناتا ہے۔ تو جس رب نے اتنے بڑے بڑے جسم کو اتنی چھوٹی سی چیز کے اوپر بیلنس بنانے پر قادر کر دیا، قدرت دے دیا، تو کیا وہ رب سر کے بل چلانے پر قادر نہیں ہے؟ یہ مسلم شریف کی حدیث تھی، حدیث نمبر 2806۔ سیدنا عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتش جہنم کا ذکر کیا اور اپنے چہرے پھیر لیا اور کراہیت محسوس کی اور فرمایا جہنم سے بچو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس کا ذکر کیا اور اپنا چہرہ پھیر لیا اور کراہیت محسوس کی، یہاں تک کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ جیسے آپ اسے دیکھ رہے ہیں، مطلب جہنم کا ذکر کرتے ہوئے آپ کا امپریشن یہ تھا، آپ کے چہرے کا رنگ یا آپ کے چہرے کی کیفیت ایسی تھی کہ جہنم کا ذکر کر کے اور کراہیت کے ساتھ اپنے چہرے کو پھیر رہے تھے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ گویا کہ رسول اللہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہنم سے بچو، خواہ کھجور کا آدھا حصہ ہی صدقہ کر کے، اور جس شخص کو یہ بھی نہ ملے تو وہ ایک اچھی کلمہ کہہ کر اپنے آپ کو جہنم سے بچائے۔ مسلم شریف حدیث نمبر، بخاری شریف میں بھی ہے یہ حدیث، مسلم شریف حدیث نمبر 1016 اور بخاری شریف حدیث نمبر 6563۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز جہنم کو لایا جائے گا۔ اب وہ دیکھیں قیامت کا دن کیسا ہولناک دن ہے کہ سورج
ایک نیزے سوا نیزے پر ہے، یعنی 1 میل کی دوری پر ہے، زمین تانبے کی طرح بنا دی گئی ہے، اور کیسی گرمی ہوگی۔ آج ہم اس گرمی کو محسوس کر رہے ہیں، جو ہزاروں میل کی دوری پر سورج ہونے کے بعد اس قدر گرمی ہے کہ ہم برداشت کرنے کے باہر ہیں، اور وہ تو 1 میل کی دوری پر ہوگی۔ انسان کو موت بھی نہیں آئے گی، موت کو موت دے دی جا چکی ہے، مرنا چاہے گا، جلے گا، بھونے گا، لیکن اس کے بعد بھی مر نہیں سکتا۔ ایسا جسم دیا جائے گا جو کوئلے کی طرح ہو جائے گا، جلے گا لیکن ختم نہیں ہوگا۔ اس کو احساس ہوگا ساری چیزوں کا، اپنے پسینے میں وہ ڈوب رہا ہوگا، اور اسی حالت میں جہنم ان کے سامنے لائی جائے گی، تو وہ اللہ رب العزت کے نافرمانوں کو دیکھ کر کے ایسے غیظ و غضب کی چیخے گی کہ لگے گا کہ ہمارے جوش کی جہنم پھٹ پڑے گی۔ سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا۔ تو اسی کے نقشہ، اسی کے بارے میں نبی مکرم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے، مطلب اسے کنٹرول کر رہے ہوں گے۔ کیوں غصہ اتنا؟ اللہ کے نافرمانوں کو دیکھ کر کے، کہ ان اللہ کے نافرمانوں کو میں چھوڑنے والی نہیں، میں اپنے اندر ان کو لوں گی، ان کو جلاؤں گی، ان کو ختم کروں گی، اور پھر اس کے ایک منہ نکلے گا جو ایسا چگے گا جہنمیوں کو جیسے مرغی دانے کو چگتی ہے۔ تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے، اس کے غصے کو روکنے کے لیے 70,000 لگام، اور ایک لگام کو 70,000 فرشتے، اور فرشتوں کی طاقت ہم جانتے ہیں ان کی کیسی اللہ رب العزت نے ان کو قدرت دی ہے۔ تو یہ وہ جہنم ہے جس کے تعلق سے یہاں فرمایا گیا۔ مسلم شریف کی حدیث تھی، مسلم شریف حدیث نمبر 2842 آیت نمبر 49، بے شک ہم نے جو بھی چیز ہے ہم نے اسے ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ مطلب جو بھی چیز ہے، جیسے رب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خالق، مالک، مدبر۔ مدبر یعنی تدبیر کرنے والا، پلان کرنے والا۔ تو ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ، ایک پلان کے ساتھ، ایک پوری تدبیر کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس کو تخلیق کیا ہے۔ اس کے تقدیر کو اللہ جانتا ہے، یہ کب پیدا ہوگی، کہاں ہوگی، اس کو کس چیز کی ضرورت ہوگی، اور اس کی کس طریقے سے حفاظت کرنا ہے۔ یہ پورا سسٹم، اتنی بڑی کائنات ایسی نہیں چل رہی الٹم۔ تو بے شک ہم نے جو بھی چیز ہے ہم نے اسے ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اس تعلق سے سورہ فرقان آیت نمبر 2 میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا، اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا۔ اس طریقے سے سورہ اعلیٰ آیت نمبر 1 سے 3 تک اللہ رب العزت نے فرمایا، آپ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار ذلیل الشان کے نام سے تسبیح کریں، جس نے انسان کو بنایا، پھر اس کا اعضے کو درست کیا، مطلب اس کے جسم کو صحیح سیٹ کیا، اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا، پھر اس کا اب اندازہ ٹھہرایا، یہ کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کیا کھائے گا، کیا اس کی تقدیر ہے، پھر اسے ہدایت دی، پھر اسے زندگی میں اسے جو ہدایت اللہ رب العزت نے دینی تھی وہ ہدایت اللہ رب العزت نے اسے عطا فرمائی۔ تو یہ تقدیر سے تعلق رکھتا ہے۔ اس تعلق سے سورہ قمر آیت نمبر 48-49، اس کا یہ شان نزول کے تعلق سے 48 اور 49 کا شان نزول۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مشرکین قریش تقدیر کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ مطلب تقدیر کے بارے میں انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، تقدیر پر یقین نہیں کر رہے تھے، اور اس تعلق سے جھگڑا کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کا یہ شان نزول ہے، تقدیر پہ انکار کرنے والوں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ جس دن وہ آگ میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے، چکھو آگ کا چھونا، بے شک ہم نے جو بھی چیز ہے ہم نے اسے ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2656 اس سے پتہ چلا کہ انکار کرنا تقدیر کا یہ ایک ایسا جرم ہے جو انسان کو جہنم تک پہنچائے گا، اور جہنم میں بھی یہ ذلیل ہو کر کے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے پھینکے جائیں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے بارے میں بتایا کہ اس نے ہم نے ہر ایک چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی اس کا پورا تقدیر ہے، اور اس تقدیر کے ساتھ ہم نے اس کو پیدا کیا۔ جناب نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کا شام میں ایک دوست تھا۔ کس کا؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا شام میں ایک دوست تھے جو ان سے خط و خطابت کرتے تھے، مطلب خط کے ذریعے سے بات چیت ان کی چلتی تھی، ان کی دوستی تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم نے تقدیر کے بارے میں باتیں کی ہے، یعنی تم نے تقدیر کا انکار کیا ہے، تم نے تقدیر کو جھٹلایا ہے، لہٰذا میرے طرف آئندہ کوئی خط نہ لکھنا،
کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عنقریب میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تقدیر کی تکذیب کریں گے، یعنی تقدیر کا انکار کریں گے۔ مسند احمد جلد نمبر 2 حدیث نمبر 5646، ابو داؤد حدیث نمبر 4613۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تقدیر کا انکار کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ صحابہ ایسے شخص کے ساتھ دوستی یا خط و کتابت یا بات چیت کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے جو تقدیر کا انکار کرے۔ ارکان ایمان کی 6 پلرز ہیں، 6 اس کے ارکان ہیں، بیس ہے، اور اس میں سے ایک بیس جو آخری ہے وہ تقدیر خیر و شر، یہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر ایمان رکھنے کی توفیق دے۔ تقدیر کے تعلق سے چند حدیثیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز تقدیر سے ہے، حتیٰ کہ عاجزی و عقل مندی بھی، یعنی بعض لوگ عقل مند و ذہین ہوتے ہیں اور بعض بیوقوف و کاہل، تو یہ بھی تقدیر سے ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2655۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ بھی چیز تقدیر میں ہے کہ کون شخص کیسا رہے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت سے مدد مانگو، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا۔ جیسے ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی تو ہم کہتے ہیں نا کہ آج میں اگر وہاں نہیں جاتا تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، تو تم یہ نہ کہو، اللہ رب العزت سے مدد مانگو، اور تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا، بلکہ کہو کہ یہ اللہ کی تقدیر سے ہے اور اس نے جو چاہا، پس بے شک کلمہ لو یعنی لفظ اگر شیطانی عمل یعنی شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے، شیطانی عمل ہے یعنی شیطان کے دروازے کو کھولتا ہے، یہ شیطانیت کو کھولتا ہے۔ تو یہ مسلم شریف کی حدیث تھی، حدیث نمبر 2664۔ اگر میں وہاں نہیں جاتا تو یہ نہیں ہوتا، اگر اس کے ساتھ میرا یہ تعلق نہیں ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، یہ اگر ہماری تقدیر کو نہیں بناتا ہے۔ ہمارا وہاں جانا نہیں جانا یہ ہمارے اچھے اور برے کا مالک نہیں ہے، ہمارا اچھا اور برا اللہ رب العزت کی طرف سے طے ہوتا ہے، اور اس نے طے کیا ہے، اس وجہ سے ہم وہاں پہ گئے تھے اور اس وجہ سے وہ حادثہ ہمارے ساتھ ہوا تھا۔ کئی بار ایسا بھی ہے کہ ہم وہاں گئے تھے لیکن وہ حادثہ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ حادثہ تو ہونا چاہیے تھا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا۔ جیسے ہم جس گاڑی میں سفر کر رہے تھے، آس پاس والے مر گئے، ہم نہیں مرے، ہمیں کوئی خروچ بھی نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تقدیر ہے۔ جسے نہیں جانا تھا دھوکے سے وہ بھی اس گاڑی میں بیٹھ گیا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ تقدیر کا حصہ ہے، جس کی جہاں پہ موت لکھی ہے، جس کے ساتھ جو حادثے لکھے ہیں وہ ہو کر کے رہیں گے۔ یہ ہمارے اگر وگر کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ یہ شیطان کے دروازے کو کھولتا ہے۔ کتنی تسلی پہنچتی ہے اس بات سے، یہ سب کچھ طے شدہ بات ہے۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جو مسند احمد اور ترمذی نے روایت کی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب جان لو کہ اگر ساری امت تمہیں نفع پہنچانا چاہے، تمہیں نفع پہنچانے پر اتفاق کر لے، ساری مخلوق مل کر کے تمہیں نفع پہنچانے پر اتفاق کر لے کہ مجھے اس شخص کو نفع پہنچانا ہے، تو وہ تمہیں صرف اتنا ہی نفع پہنچا سکے گی جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے قسمت میں لکھ دی ہے، تمہاری تقدیر میں لکھ دی ہے۔ اگر وہ سب تمہیں نقصان پہنچانے پر اتفاق کر لیں، متفق ہو جائیں، تو وہ تمہیں صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے قسمت میں لکھ دی ہے۔ کلمیں خشک ہو چکی ہے اور صحیفے لپیٹ دیے جا چکے، ترمذی شریف یعنی تقدیر لکھی جا چکی ہے، قلم اٹھا لی گئی ہے، صحیفے لپٹ چکے ہیں۔ تو یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2516 اور مسند احمد جلد نمبر 1 حدیث نمبر 2673۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب مخلوقات کی تقدیر آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے بھی 50,000 سال قبل لکھا تھا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2653۔ کیا پتہ چلا کہ زمین و آسمان کی مطلب وہ مخلوق تو ابھی بنی نہیں ہے، جب زمین آسمان ہی نہیں بنا، اور اس کے بھی 50,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے، وہ ہے عالم الغیب،
ایسے رب کے ہم ماننے والے ہیں، اور انہیں ساری تقدیر کو لکھ دیا تھا۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب سب کچھ لکھا ہوا ہے تو کیا اب ہم کچھ بھی نہ کریں؟ نہیں، یہ اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، اس نے اپنے علم کے مطابق وہ جانتا ہے، اس نے لکھ لیا ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے عمل کی آزادی دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم عمل کرو۔ صحابہ خاموش ہو گئے کہ ہاں رسول اللہ نے کہہ دیا ہمیں عمل کرنا ہے، بس اب ہمیں تقدیر کے بارے میں کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں تو عمل کرنا ہے۔ اب اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، اس نے تقدیر لکھا ہے، اللہ رب العزت وہ اللہ ہے، ہمیں رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم عمل کریں، اور اللہ رب العزت نے بھی فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے بھی ہمیں عمل کی آزادی دی ہے، صحیح اور غلط کی تمیز دی ہے اور عمل کی آزادی دی ہے۔ تو گویا کہ ہمیں جو عمل کی آزادی دی ہے ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ آیت نمبر 50 دیکھتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت کا تقدیر اور اللہ کے فیصلے، اس کے تعلق سے یہاں پر آیت آ رہی ہے، اور ہمارا حکم تو صرف ایک بار ہوتا ہے جیسے آنکھ کی ایک جھپک۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت ایسا قادر ہے، اس رب کے ہم ماننے والے ہیں کہ اس کا حکم تو بس ایک بار ہوتا ہے، اس کے ہاں بات بدلی نہیں جاتی، اور جو ایک بار حکم ہو گیا اس کام کو ہونے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے؟ پلک جھپکنے کے جیسا وقت لگتا ہے۔ تو جب جس کام کو جیسا وہ کرنا چاہتا ہے اس کام کو اسی انداز میں وہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اللہ رب العزت نے صرف اتنا، تو اسی یقین کے ساتھ ہم اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں کہ اے رب تو ایسا رب ہے کہ جب تو کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہہ دیتا ہے کن، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ہماری بیماری ہو، پریشانیاں ہوں، تکلیفیں ہوں، کچھ بھی ہے، تقدیر ہے، تقدیر بھی اسی نے لکھا ہے۔ تو اگر ہم اس کو منا لیں تو اللہ رب العزت منٹوں کے اندر، اور منٹ بھی نہیں، صرف پلک جھپکنے کے برابر فیصلے کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 51، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہارے جیسے کئی جماعتوں کو ہلاک کر ڈالا۔ تم ہی نہیں، تمہارے جیسی کئی جماعتوں نے اللہ کی نافرمانی کی، نبی کی نافرمانی کی، تکذیب کی، اور انہیں ہلاک کر ڈالا ہے۔ دیکھ لو زمین میں چل پھر کر، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ایسے لوگوں کے انجام، برے عمل کے برے انجام دیکھ کر کے کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ سبحان اللہ۔ اور ہر چیز جسے انہوں نے کیا، مطلب جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں وہ دفتروں میں درج، جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے دفتروں کے اندر درج ہے، یعنی رجسٹروں کے اندر درج ہے، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے، ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ اس طریقے سے سورہ کہف آیت نمبر 49 میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ کہف آیت نمبر 49 میں، اور وہ حشر کے میدان میں کہیں گے کہ ہائے ہماری بربادی، اس کتاب کو کیا ہے، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے اور نہ بڑی، مگر اس نے اسے ضبط کر رکھا ہے، اسے لکھ رکھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عائشہ، معمولی سمجھے جانے والے گناہوں سے بھی بچنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بھی مواخذہ ہوگا، یعنی وہ بھی درج ہے، وہ بھی لکھے ہوئے۔ ہماری زبان سے جو بات نکلتی ہے، دائیں اور بائیں طرف چھپٹنے والے یعنی فرشتے اس کو لکھنے کے لیے تیار ہوا کرتے ہیں۔ تو وہ نام اعمال ہمارے سب کو سب ضبط ہو رہے ہیں۔ یہ مسند احمد کی بھی حدیث ہے، اور ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا، مسند احمد جلد نمبر 6 حدیث نمبر 25231 25231، اور ابن ماجہ حدیث نمبر 4243 تو اللہ رب العزت کے پاس ہمارا سارا ڈیٹا، ساری بات چیز جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ ابھی تک ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے پورا مجرموں کے حالات کا ذکر کیا، اور ان کے انجام کا، عذاب کا، وعید کا، اللہ رب العزت کی پکڑ کا، اس کی جہنم کا۔ اب آخر میں اللہ رب العزت نے جنت والوں کا تذکرہ کیا، آیت نمبر 54، بے شک بچ کر چلنے والے، یعنی ان المتقین فی جنات و نعیم و نہر، بے شک بچ کر چلنے والے یعنی متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، صدق کی مجلسوں میں ہوں گے، صدق یعنی سچوں کی مجلسوں میں ہوں گے۔ سچا کون؟ جو دین کی بات پر یقین کرتا ہے، جو اللہ اور اللہ کے نبی کی بات پر یقین کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں جب یہودیوں نے جا کر کے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ وہ ایسا کہتے ہیں کہ راتوں رات یہاں سے جو ہے مسجد اقصی گئے اور پھر ساتوں آسمان کا سفر کیا، تو عمر فاروق نے اس بات کو سچا کہا کہ یہ بات سچی ہے۔ تو جو دین کی بات کا، اللہ اور اللہ کے نبی کی بات پر یقین کرتا ہے وہ سچا ہے۔ تو جو صدق یعنی سچوں کے مجلس میں ہوں گے، عظیم بادشاہ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے، عظیم بادشاہ کے پاس ہوں گے، جنت کی ساری نعمت یہاں پر ہیچ ہو، ساری کائنات کے خالق اور مالک کے پاس بیٹھے ہوں گے، یعنی دنیا کے بڑے سے بڑی
ہستی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، اس کے سامنے وہ محتاج ہے، اس کے دربار کے فقیر ہے، اور وہ خالق و ارض و سما، مالک الملک اور قادر مطلق اس رب کے قریب بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے جنت کی؟ جنت کے تعلق سے اس کے ریفرنس میں اور بھی کئی آیتیں ہیں، لیکن اس آیت کے سامنے، اس نعمت کے سامنے اور کون سی نعمت کا ذکر کیا جائے کہ دنیا کے چھوٹے موٹے بادشاہ جو اللہ رب العزت کے دربار کے فقیر ہیں ان کا ذکر نہیں ہو رہا، ساری کائنات کے خالق اور مالک کے پاس یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے عظیم و بادشاہ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے، یہ صدق لوگ جو سچے لوگ ہیں یہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر، اے اللہ ایسی جنت میں ہم سب کو داخل فرما اور ہمیں بھی سچے لوگوں کے ساتھ کر دے۔ تو سچوں کے لیے یہاں پہ فرمایا گیا کہ وہ اس کے پاس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت کے دائرے طرف جو نور کا ممبر ہوگا اس تعلق سے بھی ایک حدیث سماعت فرمائے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والے روز قیامت رحمان کے دائیں جانب نور کے ممبر پر جلوہ افروز ہوں گی، اور رحمان کے دونوں دست مبارک دائیں ہیں، مطلب دونوں دست مبارک دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلے اپنے اہل و عیال اور جس منصب پر وہ فائز ہوں ان میں عدل کے انصاف کرتے ہوں گے، یعنی عدل اور انصاف کرنے والے اللہ رب العزت کے دائیں طرف نور کے ممبروں پر اللہ رب العزت ان کو جلوہ افروز کرے گا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1827۔ اور صدق سچے لوگ جو ہیں جو دین کو قبول کرتے ہیں، دین کی ہر بات پر یقین کرتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے پاس، اور جو متقی ہیں، پہلے یہاں پہ تقوی کا ذکر کیا، ان المتقین فی جنات، تو جو متقی ہیں وہ لوگ اللہ رب العزت کے عظیم بادشاہ کے پاس ہوں گے۔ یہاں پر سورہ قمر جو ہے اپنے اختتام کو پہنچی۔ آج کی کلاس کے تعلق سے جو ہمیں نصیحت ملی اس پہ غور۔ رکوع نمبر 10، مقصد زندگی، سورہ قمر آیت نمبر 54، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے رہنا ہے، متقی بننا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اس تعلق سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ زبردست ہے، مطلب بہت سخت پکڑ ہے، جب وہ پکڑ کرتا ہے تو اس کی پکڑ سے کوئی بچانے والا اور کوئی بچنے والا نہیں ہو سکتا، آیت نمبر 42 کی روشنی میں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، آیت نمبر 42 کی روشنی میں۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، یعنی ہر چیز کا ایک اندازہ، اس کا ایک تقدیر کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کیا ہے، آیت نمبر 49 کی روشنی میں۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ایک بار پلک جھپکنے کی طرح ہوتا ہے، اللہ رب العزت ایسی قدرت والا ہے کہ جب کسی چیز کو وہ حکم دیتا ہے تو ایسی اتنے جلدی وہ کام ہوتا ہے جیسے ہمارا پلک جھپکتی ہے، اس طریقے سے، آیت نمبر 50 کی روشنی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا سکھایا، آیت نمبر 54 کی روشنی میں۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت قبول کرنا سکھایا، آیت نمبر 51 کی روشنی میں۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے عقلی میں مبتلا ہونے سے بچنا سکھایا۔ انجام کی طرف غور کریں۔ آج کی کلاس میں ہم نے کن لوگوں کا کیا انجام سنا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنے والے باغات اور نہروں میں ہوں گے، عزت کی جگہ پر ذی قوت یعنی ذی اقتدار اور بادشاہ کے پاس ہوں گے، یعنی اللہ رب العزت کے پاس ہوں گے۔ یہ تھا آیت نمبر 54 کی روشنی میں۔ دوسرا، گمراہ اور بے عقل منہ کے بل آگ میں گھسیٹ کر کے پھینک دیے جائیں گے، آیت نمبر 48 کی روشنی میں۔ یہ تھے انجام۔ اس کے بعد کامیاب لوگوں کے رویے، نصیحت قبول کرنے والا، یہ انسان کامیاب ہے، آیت نمبر 51 کی روشنی میں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے رہنے والا متقی انسان، یہ کامیاب ہے، آیت نمبر 54 کی روشنی میں۔ ناکام لوگوں کے رویے، اللہ رب العزت ان ناکام لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور اس صفت سے ہمیں بچا کر کے رکھے۔ پہلا، گمراہ ہونا، آیت نمبر 47 کی روشنی میں، گمراہ ہونا۔ دوسرا، بے عقلی میں ہونا، آیت نمبر 47 کی روشنی۔ آؤ کچھ کر لیں۔ کیا نصیحت میری پورے سورہ قمر کے اندر یا اس رکوع کے اندر؟ نصیحت قبول کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت نے جو نصیحتیں ہمیں دی ہیں ان نصیحتوں کو ہمیں قبول کرنا ہے۔ منزل کہاں ہے ہماری؟ کیا میں نے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے رہنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ دوسرا، کیا میں نے نصیحت قبول کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ تیسرا، کیا میں نے بے عقلی میں مبتلا ہونے سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سمجھا غور و فکر کیا، اے اللہ تو اس پہ ہمیں ثابت قدم رکھ، اس پہ ہمیں غور و فکر کرنے اور اس پہ عمل کرنے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔